بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے 1690۔ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع۔ کچھ روزہ رکھنے والے ایسے ہیں صرف ان کے حصے میں یہی چیز آتی ہے، وہ بھوکا رہا تھا، کچھ نہیں اسے ملتا، اجر و ثواب سے محروم ہے۔ ملا اس کو کیا ہے؟ بس بیچارے نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے دور رکھا ہے، صرف بھوک ہی برداشت کی ہے۔ اور دوسری روایت، اسی روایت کا آخری حصہ یہ ہے، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ کتنے تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، قیام کرنے والے، ان کے حصے میں اجر و ثواب نہیں آتا، ان کے حصے میں کیا آتا ہے؟ بس بیچاروں نے رات ہی اپنی خراب کی، سوئے نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہیں ہے اور قیام نہیں ہے، قبول نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بھوکا رہنا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، اور اسی طرح رات کو بیدار رہنا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ کمال اس وقت ہے جب یہ اللہ کے لیے ایسا کیا جائے، جب بیداری اس لیے رات کو ہوئی ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور دن اس لیے بھوکا رہا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ سنن الدارمی کی ہے 2720، کہ بعض لوگ پیاس ہی برداشت کرتے ہیں، ان کو اس کا اجر نہیں ملتا، کیونکہ وہ رب کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو پہلا ادب یہ ہوا کہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے اور سنت کے مطابق رکھا جائے۔ وہ روزہ رکھیں جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقسیمات آپ نے سن لی ہیں کہ کون سا رکھنا چاہیے اور کون سا نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا ادب، رمضان المبارک کا روزہ، اس کی نیت جو ہے، ارادہ ہے، قصد ہے، وہ صبح کی اذان سے پہلے پہلے ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ نے وہ نیت نہیں کی تو آپ کا رمضان کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن نوافل جو ہیں، نفلی روزے ہیں، آپ نے صبح نیت نہیں بھی کی اور آپ 7-8 بجے 10 بجے بھی نیت کرتے ہیں، کچھ کھایا نہیں ہے، تو آپ کا یہ روزہ پھر بھی ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 6538، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له۔ جو رات سے نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من لم یجمع الصیام قبل الفجر۔ جو فجر سے پہلے اپنی نیت کو نہیں سامنے لاتا، فلا صیام له، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تیسری روایت ہے سنن ابن ماجہ کی 1700، لا صیام لمن لا یفرضه من اللیل۔ اس شخص کا روزہ نہیں ہے جو شخص رات کو اس کا ارادہ اور نیت نہیں کرتا۔ رات سے مراد اور قبل الفجر دونوں روایتوں سے کیا پتہ چلا کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے نیت اور ارادہ ہونا چاہیے، اس وقت یہ روزہ کنسیڈر ہوگا، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کسی وقت بھی نیت کر سکتے ہیں اور آپ کا روزہ وہ کنسیڈر ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے
کہ آپ سونے سے پہلے اگر نیت کر چکے تو آپ کا روزہ ہوگا، وگرنہ آپ کا روزہ نہیں ہے۔ آپ فجر کی اذان سے پہلے آپ نے دل سے نیت کرنی ہے اور نیت کر کے آپ روزہ رکھ لیں۔ بلکہ رمضان المبارک میں تو حالت یہ ہے، جب انسان رمضان شروع کرتا ہے تو مومن کی نیت ہوتی ہے میں نے پورے مہینے کی روزے رکھنے ہیں، یہ نیت ہی پورا مہینہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا بد ان نعلم معنی تبییت النیہ، ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ یہ من لم یبیت الصیام، یہ یبیت کے جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، البیتوتہ۔ اس کا معنی ہم سمجھے، لأن بعض الناس يظن، کیونکہ بعض لوگوں کا شاید یہ گمان ہے، ان معنی تبییت النیہ، کہ رات کو نیت کرنے کا معنی یہ ہے ان ینوی الانسان الصیام قبل ان ینام، کہ سونے سے پہلے وہ نیت کرے۔ ولیس کذالک، یہ اس حدیث کا معنی نہیں ہے۔ المراد بتبییت النیہ، یہ یبیت الصیام جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کا معنی یہ ہے ان ینوی قبل طلوع الفجر ولو بلحظہ، چند لمحات پہلے بھی اذان سے آپ نے نیت کر لی تو آپ کا یہ روزہ شرعی طور پہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے، جو دوسرا ادب قرار پایا کہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے کے لیے فجر سے پہلے پہلے نیت کر لینی چاہیے، اور اگر نفلی ہے تو آپ دن میں کسی وقت بھی نیت کر سکتے ہیں ظہر سے پہلے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم